کہ اگر قرآن کریم دیکھیں قرآن کریم کامل ہے یا نہیں ہے، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حجت ہے. یہ استدلال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا قرآن موجود ہوگا تبھی آپ استدلال کر سکیں گے. اگر پورے کا پورا قرآن نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی موضوع کے لیے آپ قرآن کے کسی جز سے استعمال کریں گے. جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے کہ ہمارا اس میں کیا عقیدہ ہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو فریقین کے ہاں متواتر ہے، جو فریقین کے روایات میں، صرف شیعہ روایات میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے اپنے روایات میں یہ بات متواتر ہے کہ قرآن مجید صحابہ کے اقوال ہیں اور تابعین کے اقوال ہیں، الا ماشاء اللہ کہ قرآن مجید کی آیات کھو گئی ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے بھی اس میں روایات متواتر ہیں، فوق حد تواتر ہیں. یعنی یہ مسئلہ جو شخص انصاف کے ساتھ تاریخ جمع قرآن کو دیکھتا ہے اور احادیث فریقین کو دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ اظہر من الشمس ہے، یعنی بدیہی ہے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکے سے مدینے آئے اس طرح واضح ہے، اسی طرح یہ اس مسئلے پہ اتنے دلائل زیادہ ہیں، اتنے روایات زیادہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک بھی روایت نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے نا کہ شیعہ اور جماعت مخالفین دونوں کے علماء نے اجماع کیا ہے کہ بھئی قرآن کامل ہے، اور ایک دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں. آپ نے جس آیت کا کوٹ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں یہ نہیں لا ریب فیہ انہ کامل، انہ لم ینقص منہ شیء، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں شک نہیں ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اس میں وہ آیا کچھ اور بتا رہا ہے نا، وہ تو آپ کا مقصود مدعا تو نہیں بتا رہا. جی بسم اللہ. اس میں آپ کی بات کو یہ کروں گا کہ آپ تو کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ سے مراد یہ نہیں، حالانکہ ہماری تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ لا ریب فیہ سے مراد قرآن کی کاملیت بھی ثابت ہوتی ہے، ہماری میں لکھا ہے. آپ اس کو نہیں مانیں گے، مجھے پتہ ہے. آپ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ آپ ہمیں سمجھا دیں، آپ قرآن آپ کے سامنے، اس آیت کو آپ پکڑ لیں، ہمیں سمجھا دیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک منٹ کہ اس میں کاملیت آپ کہاں سے لے کے آئے؟ میں آپ کو جس چیز پر گفتگو کرنے لگے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ میرا جو موضوع یہ ہے، کیونکہ میں نے آپ سے حجت پوچھی ہے، کیونکہ کاملیت پر جو ہے یقین آپ کہتے ہیں جی روایات ادھر بھی ہیں ادھر. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو موضوع آج ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا کائنات نے کیا کسی جگہ پر، میں آپ کو روایات سناؤں گا صحیح احادیث سے، کہ کسی جگہ پر حضرت علی نے خلفائے راشدین میں سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان، ان کو کسی جگہ پر آپ نے کیا سب و ستم کے الفاظ بولے؟ میں ان کی تعریفات میں آپ کو احادیث مبارکہ سناؤں گا. آپ نے اپنے طور پر جو وہاں اگر انہوں نے غلط کہا ہے کسی جگہ پر، آپ نے وہ حوالہ جات اور ان کے راویان پر کہ وہ صدوق ہیں، وہ کذاب تو نہیں ہیں، یہ ساری جرح آپ نے پیش کرنی ہے میرے ساتھ. میں بھی جو راوی آپ کو پیش کروں گا، جو حدیث پڑھوں گا، جتنے اسماء الرجال والے ہیں ان کی تمام گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے بھی جتنی حضرت علی کی روایات وہ سنانی ہے جس میں انہوں نے غلط کہا ہو، حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر کو، میں وہ سناؤں گا جس میں انہوں نے ان کی تعریفات کی ہیں. اس چیز پر آپ نے گفتگو کرنی ہے مجھ سے. جی بسم اللہ بسم اللہ. بہرحال وہ شرط ہمارا یاد رکھیے کہ ہمارا شرط یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کی روایات کو حجت نہیں سمجھتے اور آپ کی روایات کو صحیح نہیں سمجھتے، اور ہم لازمی بات ہے کہ آپ کی روایات جن فلٹر سے گزرا ہے، جس تاریخ سے گزرا ہے، اور آپ کے علماء جن تعصب کے ساتھ دربار اور سیاست کے مصلحت کے تحت انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، ہم ان کو حجت نہیں سمجھتے. اگر آپ کے پاس یہ احادیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے ابو بکر عمر کو اچھا کہا ہو تو آج ہم ڈکلیئر کریں گے وہ اچھے، ٹھیک ہے نا. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات نہیں ہے. 12 اماموں میں سے آواز کٹ رہی ہے، ذرا تھوڑا سا مائک ٹھیک کر لیں. جی آواز میری صحیح ہے، وہ آپ کی جانب سے ہے. دیکھیں عرض یہ ہے کہ صرف ہم آپ کو صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی نہیں کہہ رہے، ہم 14 معصومین علیہم السلام میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی منتظر علیہ السلام، کسی بھی امام کا آپ قول دکھا دیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو اچھا کہا ہو، تو مسلمان کہا ہو، مومن کہا ہو، تو آج سے ہم اپنا عقیدہ چینج کریں گے بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ ہمیں دکھائیں، بس مہربانی کریں کہ وہ حجت، وہ حدیث لے کے آئیں جو شیعہ حدیث ہو، شیعہ حدیث ہو، مخالفین کی حدیث ہم یہاں پہ نہیں سنیں گے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہے.
میں آپ کو پہلی جو وہ ہے روایت وہ سنانے لگا ہوں. یہ میرے سامنے جو کتاب ہے وہ جناب یہ آپ کو سامعین کو نظر آ رہی ہوگی، فضائل الصحابہ. ٹھیک ہے جی. یہ لکھنے والے محدث امام بن حنبل ہیں. ٹھیک ہے احمد جی. حنبل کی نہیں چلے گی. یہ ان کی- احمد زحمت ہی نہ کریں، احمد کی زحمت نہ کریں. میں احمد شیعہ نہیں ہے. آپ کس- احمد ہمارے چلیں نزدیک آپ کسی کی، اچھا آپ، احمد ہمارے نزدیک منحرف آدمی. اچھا آپ ان کی نہیں، دیکھیں ابھی کوئی یہودی آ کے ٹھیک نہ ہے. آ جائے نا ادھر اچھا، کہہ دے آپ- کہ میں آپ دیکھیں میں وہ یہودی ادھر آ جائے کہہ دے میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ شریعت میں شراب پینا جائز ہے، یا کوئی کرسچن آ جائے ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ، وہ اپنی کتاب کھول کے آ جائے کہ بھائی دیکھیں میں آپ کو دکھا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شراب نہیں، پینا جائز ہے، وہ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کی کتاب کو نہیں آپ مانتے. ہمیں دلیل دیتے ہیں. ہم، جب آپ ہمیں دلیل دیتے ہیں تو اس وقت تو آپ ہماری کتابوں سے روایت، چاہے کتاب ہماری، آپ نے کہا ہے کہ قرآن حجت نہیں ہے، کوئی دلیل دینے کے لیے پورے قرآن سے کوئی بھی دلیل پیش نہیں کرتا. تو میں کیا کہتا ہوں، اگر آپ قرآن پر شک کرتے ہوئے اس سے آپ آیت کا ترجمہ اور آیت کو ہماری ان کتابوں پر چاہے شک ہے تو اس میں کوئی ایسی روایت ہو جو روایت کرنے والے جتنے اسناد حدیث ہیں اس کے متن میں تمام راوی بھی اہل بیت کے ہی ہوں، تو پھر بھی آپ کو کیا ان میں شک ہوگا؟ پھر تو وہ اگر روایت کوئی پیش ایسے کر سکتے ہیں اگر اس کی ابھی اسماء اور رجال بھی ٹھیک ہیں. ابھی بتا دیں گے نا. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس کے سب راوی وہ شیعہ ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، اس کا مصنف آپ نے خود ابھی کہا احمد بن حنبل، وہ ایک ناصبی شخص تھا. وہ نہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھا بلکہ وہ ناصبی تھا احمد. اور اسی طرح احمد کے جتنے مشائخ تھے جن کی وہ تعریف کرتا ہے وہ نہایت بغض اہل بیت علیہ السلام رکھتے تھے. تو آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ وہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ پس جائے گا آپ کے کہ وہاں آپ کے روایت میں یا اس کتاب کا مصنف یا مؤلف وہ غیر شیعہ ہوگا، غیر ناصبی چلے ہوگا. میں یہ میرے پاس ایک اجازت دیں کتاب ہے، اجازت آپ دیں ان کو اجازت دیں مانتے میں نہیں کسی اجازت دیں میں آپ کے نقطے کا ایک جواب دوں کہ آپ یہ نے کہا دارا قطنی کی کتاب ہے میرے سامنے. میں آپ کی کتابوں سے دیکھیں میں آپ کی کتابوں سے استدلال اس لیے کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ حجت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ مناظرے کے لیے آئے ہیں، آپ عالم دین ہیں. مناظرے کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے مناظرے میں جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو. میں کر سکتا ہوں کہ شیعہ کتب سے بہت سارے استدلال کروں. جب میں آپ لوگوں سے مناظرہ کرتا ہوں نا میں کر سکتا ہوں. میں شیعہ کتابوں میں دلائل کی کمی نہیں ہے. ابو بکر عمر پر مسئلہ امامت پر، مسئلہ خلافت پر، مسئلہ عصمت پر، اہل بیت علیہ السلام کے معجزات پر، ان کی انبیاء پر افضلیت پر، روایات بے انتہا سمندر ہے روایات کے. میں کر سکتا لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے اچھا، پتہ یہاں ہے پر کہ مجھے مجھے اجازت دیں بات حضرت کرنے کی، مجھے ایک اجازت سوال دیں ہے. اجازت دیں. دیکھیں آپ بار بار میری بات کاٹ رہے ہیں. میں وہ کام نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اچھا، مجھے کتب یہاں آپ کے پر مجھے بار بار کاٹنا کاٹیں مجھے حضرت پلیز یہ نہ بتائیے کاٹیں یہاں پر. پلیز نہ کاٹیں. آپ نے خود یہاں بولا تھا کہ شور شرابہ ہوگا تو بات سمجھ نہیں آئے گی، بات نہیں کر سکیں گے نا. میں بات کر رہا ہوں، جب میری بات ختم ہو تو آپ شروع کر دیں. ایسے ہی بریک لگا دیں اپنے بات میں، ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں. تو میرے بھائی میں وہ دلائل اس لیے نہیں لاتا کہ وہ کتابیں آپ کے ہم مقبول نہیں ہیں. تو مہربانی کریں آپ یہ جو الف یہ ایک بچہ 5 سالہ بچہ بھی جانتا ہے. جب کوئی والد صاحب سے گفتگو کرتا ہے تو ایسے دلیل لاتا ہے، ایسا عذر بہانہ لاتا ہے جو والد کو قابل قبول ہو. وہ ایسا عذر بہانہ نہیں لاتا جو اس کو پتہ ہے اس کے والد نہیں مانیں گے. تو یہ ایک 5 سالہ بچے کو بھی اس بات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ہمارے لیے وہ دلیل لے کے آئیں جو ہم نے کہا قرآن حجت ہے، احادیث اہل بیت علیہ السلام حجت ہے. بسم اللہ ابو بکر عمر کا ثابت کریں. تعریف تو دور کی بات ہے، ان کا اصل اسلام ثابت کریں. بسم اللہ. اچھا آپ لیا ہے. اچھا اب میں سوال یہ کروں گا کہ آپ ہماری کتابوں کو دلیل اور حجت نہیں مان رہے. آپ کی کون سی کتاب ہے جس میں حضرت علی نے ان کی مخالفت کی ہے؟ اس کا کسی کا حوالہ دیں جی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری کتاب احتجاج تبرسی میں آپ حوالہ دینا اس کتاب میں لے کے آتا ہوں احتجاج تبرسی سے میں آپ کو لے کے آتا ہوں.
میرے محترم ناظرین، اس میں احتجاج تبرسی میں جو لوگ اس کتاب سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ اس کے مقدمے میں مرحوم تبرسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کتاب کے سب روایات شیعوں کے ہاں متواتر ہیں. اچھا، اس میں مثلا ایک روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں. ایک اور میں اگر آپ پوری روایت نہ سن سکیں تو میں اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سن لیں. یہ کتاب الاحتجاج للتبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چھاپ انتشارات اسوہ قم ایران میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 304 میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر سے بات نہیں کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے تاکہ ان کو راضی کیا جائے. اور ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ یہ تو میری گناہ نہیں ہے، لوگوں نے مجھے مجبور کیا، میں نے خلافت قبول کی ہے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، آپ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ابو بکر سے کہا کہ فما حملك عليهم اذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ذمہ داری کے آپ مشتاق نہیں تھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو لینا بھی نہیں چاہتے تھے، اور اس کی کام بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے اور آپ کی یہ ذمہ داری آپ اس بوجھ کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ تو ابو بکر نے کہا اس وقت، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ لا يجمع امتی علی ضلال فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبي صلی اللہ علیہ وآلہ واحلت ان يكون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال فاعطيتهم قود الاجابه ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنعت. ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میری امت جو ہے ضلال گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے، اور جب سب امت نے اجماع کی میرے ساتھ بیعت پر تو میں نے قبول کیا. میں نے محال سمجھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باطل ہو. اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ بعض لوگ میرے خلافت کو نہیں مانتے تو میں بیعت کو قبول نہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا اما ما ذكرت من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله لا يجمع امتي على ضلال افكنت من الامه ام لم اكن قال بلى. ابو بکر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ کے اجماع کریں کہ پوری امت نے مجھ سے بیعت کی ہے، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ کہاں کہ آپ ہیں. پھر فرمایا وكذلك العصابة الممتنعة عنك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار. اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، سعد ابن عبادہ اور سعد ابن عبادہ کے جتنے ساتھی ہیں انصار میں سے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہ اس امت میں سے نہیں ہیں. ابو بکر نے کہا جی ہاں وہ سب اسی امت میں سے. فقال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان هؤلاء قد تخلفوا عنك. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے کہ میری امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، آپ اس سے کیسے دلیل لاتے ہو جب پوری امت آپ پہ مجتمع نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ آپ کے ان لوگوں نے آپ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، میں نے انکار کیا ہے. اچھا پھر ابو بکر کے ساتھ بات چلتا رہا، میں پورا حدیث آپ کے لیے نہیں پڑھتا. ابو بکر سے پوچھا کہ آپ سنیں نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ایک شخص اگر خلیفہ بنتا ہے تو اس میں کون سے صفات ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے کہا نصیحہ، خلوص، وفا، دفع المداہنہ، اس میں سستی نہ ہو، والمحابات وحسن السیرہ واظہار العدل والعلم بالکتاب السنہ والفصل فی الخطاب مع الزہد فی الدنیا وقلۃ الرغبۃ فیہا وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید ثم سکت. یہ صفات اس نے بتا دیا. اب عربی کے صفات ہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا، وقت لگے گا، آپ توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا والسابقہ والقرابہ،
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. ابو بکر نے کہا جی سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر افی نفسک تجد هذه الخصال او فی؟ قال بل فیک یا ابو الحسن. امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تو نے جتنے صفات گنتی کی ہے، علم بالکتاب والسنہ، عدل، حسن السیرہ، فلان فلان فلان، یہ خصال تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے؟ تو انصاف سے بتا. ابو بکر نے کہا بل فیک یا ابو الحسن، یہ سب صفات مجھ میں نہیں، آپ میں. قال فانشدک باللہ انا المجیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران المسلمین ام انت. اے ابو بکر مجھے بتا دے کہ جب کوئی دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا سب سے پہلا ایمان لانے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. قال بل، وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ تھے. قال فانشدک باللہ انا صاحب الاذان لاهل الموسم والجمع الاعظم للامه بسوره براء ام انت؟ قال بل انت. اے ابو بکر مجھے بتا کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ براء نازل ہوئی کہ مکے میں آپ جا کے اعلان کر رہے ہیں کفار مشرکین کے درمیان جا کر موسم حج میں کہ اس کے بعد یہاں پہ مکے میں کسی مشرک کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس زمانے میں مکے میں مشرکین کی اکثریت تھی، اور جو شخص اعلان کرتا اس کے قتل ہونے کا بھی امکان تھا. وہ کون تھا جس کو یہ اعزاز ملا کہ مکے میں جا کے اعلان کرے؟ وہ آپ تھے یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت. فانشدک باللہ انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنفسی یوم الغار ام انت. ابو بکر مجھے بتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مرگ پر کہ وہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے، شب ہجرت، اپنی جان وہاں پہ سینے میں، جان وہاں پہ تلواروں کے نیچے لٹھا کر، وہ کون تھا جس نے رسول کی جان بچائی؟ وہ آپ تھے یا میں تھا؟ اچھا، یہ روایات بہت زیادہ ہماری کتب میں، اور ابو بکر کی مذمت اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف الفاظ. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا. میری بات سنیں. جی اب نہیں، اب میری سنیں نا، آپ نے بول لیا ہے. بسم اللہ بسم اچھا، اللہ. آپ نے یہ جو روایت پیش کی ہے، آپ نے اپنے جس عالم کا حوالہ پیش کیا ہے، اب میں کیا اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ امام احمد بن حنبل کا جیسے آپ نے انکار کیا، میں کہوں کہ ان کی دلیل میرے نزدیک حجت نہیں ہے، تو یہ بتائیں نہ آپ ہماری کتابوں کی دلیل کو مانتے ہیں، میں آپ کی نہیں مانتا، تو اس روایت کو میں کیسے قبول کروں؟ اسی کے مقابل ایک روایت میں بھی سنا دوں گا، آپ ذرا سنیں. نہیں بالکل، اس سے پہلے کہ آپ سنائیں سن لیں. نہ دیکھیں، نہیں میں نہیں سنوں گا، میں نہیں سنوں گا. پہلے مجھے بات کرنے دو. میری گفتگو نہیں سنیں گے اس لیے کہ میں دیکھو بات سنو پہلے. میں نے آپ کو سنا ہے. بات سنیں. آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنی کتاب میں دکھاؤ. میں نے اپنی طرف سے دلیل. میری بات نہ کاٹیں پلیز. میری بات میں نہ کاٹیں. میری بات کو نہ کاٹیں. میری بات کو نہ کاٹیں. بولنے دیا ہے. نہیں میری بات کو نہ کاٹیں. آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بھائی، میں نے خود تو شروع سے بولا تھا کہ میں شیعہ کتب کو دلیل کے طور پہ نہیں لاتا، کیونکہ اس کتب کو آپ نہیں مانتے. آپ نے خود کہا اپنی زبان سے کہ اپنی کتاب سے مجھے ایک حدیث دکھاؤ. مجھے بات نہ کاٹو پلیز. دیکھو مجھے بات کرنے دو. دیکھو آپ کو بات کرنے کا بڑا شوق ہے. بولے حسن یاری صاحب، میں نے وقت پورا. دیکھو ابھی میں بات کر رہا ہوں. یہ دیکھنے والے بھی اوکے بھائی، یہ شخص کو بات کرنے کا اصول نہیں معلوم کہ ایک شخص جب بات کر رہا ہے اس کے بعد نہیں کاٹتے. بھائی مجھے بات کرنے دو. میں نے بڑے تحمل سے بات سنی. نہیں سنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم دے دوں کہ آپ حدیث پڑھیں. تسلی سے بول لیں. اچھا سن لو، ابھی اچھی طرح سے سن لو. میں آپ کے حدیث نہیں سنوں گا آپ کی اپنی کتاب سے، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر عمر کی مذمت ہو. میں اس لیے نہیں لایا کہ میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر کہ ابو بکر عمر برے ہیں اس سے ثابت ہوگا. مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تو میں نے حدیث لے کے آیا. اگر آپ کے پاس دیکھیں، اگر مجھے پتا ہے، آپ مسند احمد کا مجھے پتا ہے، مجھے فضائل احمد کا پتا ہے، میں ان کے روایات کا دیکھا، وہاں پہ ابو بکر عمر کی کچھ تعریفیں ہیں، وہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں، حدیث متواترہ کے خلاف ہیں. اگر میں آپ سے کہہ دیتا نا کہ میں اپنی کتاب سے ایک تعریف سناتا ہوں، آپ بھی اپنی کتاب سے سنائیں، پھر آپ کو حق تھا کہ اپنی کتاب سے سناتے کچھ. لیکن میں نے جب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کہ میرا شروع سے ڈیمانڈ یہ رہا کہ ہماری کتاب سے کچھ پیش کرو، تو یہ آپ مجھے شروع سے بتا دیتے، یا پھر آپ بھی اپنی کتاب سے ایک پیش کرو، میں پیش کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میں پیش نہیں کرتا، یہ کوئی اصول مناظرہ ہے ہی نہیں. اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی کتاب سے پیش کروں اور آپ میری کتاب سے پیش کریں، ٹھیک ہے نا.
آپ کو اتنا نہیں معلوم اچھا۔ کہ ہماری اچھا، کتاب آپ پہ اچھا، حجت میری- نہیں ہے، آپ اب کی میری- کتاب اب میری مجھ پہ بات حجت نہیں ہے؟ اب میری بات سنیں، اب میری بات سنیں، میں آپ کی ہی یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ، کتاب الروضہ کس کتاب سے علامہ پڑھ رہے ہیں کلینی کی ہے، آپ کس کتاب سے کتاب پڑھ رہے ہیں؟ الروضہ شیعہ کی، یہ میں اپنی کتاب ہے، انہوں نے حوالہ ان کا کوڈ کیا ہوا ہے، پوری عبارت میں سناؤں گا آپ کو۔ جی پڑھیں۔ تو آپ کتاب الروضہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کتاب الروضہ کی، جی دیکھیں آپ کو وہ اگر آپ لائبریری میں تھی، میرا دوست وہ لے کر گیا مجھ سے، میں نے اس ٹھیک ہے، کی عبارت پوری آپ کو پیش آپ کروں ادھر گا۔ دیکھیں تیاری کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے نا، شیعہ کتاب کو لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو۔ دیکھیں ہم آپ کی کتاب پہ ہمارا دیکھیں، کوئی میں اس کی پوری اعتبار عبارت نہیں پیش ہے۔ کروں گا، میں عبارت پیش کروں گا پوری، آپ کتاب کتاب کھولیں، میں جلد نمبر بتاتا ہوں، صفحہ نمبر بتا بتاتا ہوں، دو، جلد نمبر بتاؤ، آپ عبارت کھولیں، آپ بتاؤ نا جلد کتاب نمبر، الروضہ علامہ میں کلینی صفحہ کی، نمبر، جلد نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 85 85۔ یہ بکواس ہے، یہ بالکل بکواس ہے۔ کتاب الروضہ کا جلد ذاکر کی کلاس لی ہے جس نے کہا علی ہی معبود ہے اور علی ہی عابد ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ نصیریہ کا عقیدہ ہے، اور ان کی تو تکفیر خود شیعہ کرتے ہیں۔ اب اس مولوی کے خلاف کسی سنی نے پرچہ نہیں کٹایا، شیعہ علماء نے اس کے خلاف پرچہ کٹوایا ہوا ہے۔ یہ جتنے نصیریہ اس قسم کے بکواسات حضرت علی کے بارے میں غلوب کرتے ہیں نا، سب سے پہلے شیعہ علماء ان کو پکڑ کے پرچہ کٹوا کے جیل میں ڈلواتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب میں یہاں تھوڑا سا عرض کروں، کیا کبھی کسی سنی بریلوی نے کسی پیر کو یا کسی دربار پہ ناچنے والے مجاور کو، جس ناچنے کو اور وہاں پہ دمال ڈالنے کو، مرد و عورت کے اختلاط کروانے کو بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں، آج تک کسی عالم بریلوی علماء نے کبھی ان پیروں کے خلاف مقدمہ کر کے ان پیروں کو اندر کروایا نہیں کہ جی ہمارے مسئلے کی بدنامی ہو رہی ہے؟ تو دیکھ لیں، ان کو اپنے مسئلے کی یہ فکر ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری توحید کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو سنیوں کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے نا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ کرنا چاہیے نا، صحیح بالکل ٹھیک ہو کرتے۔ اور یہ حقیقت ہے، دنیا میں شیعہ مکتبہ فکر ہی واحد مکتبہ فکر ہے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ باقی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے سب تکفیر کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے آج سے 2 سال پہلے جب آن ایئر کی تھی، سب کو برا لگی تھی۔ تو آپ جا کے پوچھ لیں، آپ دیوبندیوں کے مفتی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ کہیں گے کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ڈھکی چھپی بات کرے نا تو پھر اس کو کہیں آج کل نیا فارمولہ آ گیا ہے نا، اس طرح نہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں گرچہ دوست کی ہیں، گمراہ ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، خواہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، چونکہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے۔ تو یہ آپ کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا سوائے اپنے فرقے کے علاوہ۔ تو اس کا مطلب ہے وہ چھپی ہوئی تقیتاً تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے، اوپنلی کہیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، قالین پہ نہیں پڑھتے۔ اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوب کر گئے۔ میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں، یہ افضل ہے، سنت بھی یہی ہے۔ بخاری مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں۔ تو انہوں نے اس کے ایکویلنٹ ایک ٹکی نکالی ہوئی ہے، وہ ایسی ٹکی ہو جو زمین کی جنس سے ہو، نہ پہنی جاتی ہو اور نہ کھائی جاتی ہو، تو اس کی ٹکی بن سکتی ہے۔ تو مٹی کی ٹکی وہ بنا لیتے ہیں، لکڑی کی، وہاں میں نے جو دیکھا ہے وہ لکڑی کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھی، چونکہ لکڑی نہ پہنی جاتی ہے اور نہ کھائی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کی ایک چٹائی تھی خمرہ، اور وہ سجدے والی جگہ پہ ہی رکھی جاتی تھی سر، وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس خمرہ کے اوپر سجدہ کرتے تھے، اور جب وہ تھوڑی سی میلی ہو جاتی پھر دھو دی جاتی تھی۔ تو وہ خمرہ چٹائی والا معاملہ، یہ کھجور، ہم بھی اپنے بچپن میں ایسے پھوڑوں پہ نماز پڑھتے رہے ہیں جو کھجور کے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ کتنی مبارک روحانیت ہوتی تھی ان مسجدوں کی، ان چٹائیوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ البتہ جن غالی شیعہ کے اندر عقیدہ امامت ہے اس درجے کا کہ وہ اس کو ڈیوائن مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ وحی الہی کے ذریعے چلتے ہیں، تو سر وہ پھر اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم ان کے اوپر دعوت توبہ پیش کریں گے۔ اور یہ عقیدہ کبھی بھی اہل سنت کے ہاں تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ صوفیاء نے بگاڑ پیدا کیا،
کشف الہام کے چکر میں شیعہ کے ہاں غالیوں نے پیدا کیا جو آج ہمارے گاٹے فٹ ہوا ہے. اس میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا کہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سر ریمارکیبل کام کیا ہے. 11 لیکچرز عقیدہ امامت پہ ریکارڈ کرائے ہیں آڈیو میں. بہت پرانے لیکچر ہیں 20-25 سال پہلے ان کے, اس وقت ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی تھی. وہ یوٹیوب پہ رکھے ہوئے. مولانا اسحاق اردو یوٹیوب چینل ہے. پچھلے دن انہوں نے دوبارہ سے وہ ترتیب سے تھم نیل بنا کے اپلوڈ کیے ہیں فہد بھائی نے. سر وہ آپ لیکچرز دیکھیں. وہ لیکچرز ایران بھی گئے ہیں, فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ایران کے علماء نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی پہلا بندہ پاکستان میں نظر آیا جس کو ہم پڑھا لکھا بندہ کہیں کہ جس نے ہماری ان کتابوں کا اتنا مطالعہ کر کے ایک آپٹیمل سولوشن سامنے رکھا ہے. صحیح. مولانا اسحاق صاحب نے قیمتی آدمی تھے. ان کے ساتھ میرے 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں. تو یہ یعنی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہونی چاہیے. تو چونکہ تکفیر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر وہ عقیدے کی آپ ورت اپنی جگہ دیکھ لیں گے کہ وہ کس لیول تک ہے. باقی اگر کوئی یہاں پہ بھی اہل سنت کے ہاں جو تقلید ہے وہ بھی تو وہی ہے نا. آپ کہتے ہیں جی حدیث میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے امام یہ کہتے ہیں, تو یہ عقیدہ امامت نہیں ہے. ضروری ہوتا ہے کہ امتی نبی کہہ کے کوئی نبی کلیم کرے یا عقیدہ امامت کہہ کے عقیدہ امامت کلیم کرے؟ کر رہے تو آپ بھی وہی کچھ ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو پولیٹیکلی امامت والا معاملہ ایک لیڈرشپ والا وہ ٹھیک ہے. آج اگر آپ ایران میں بھی دیکھیں انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. وہاں پہ چند ایک بڑے علماء بھی ہیں جو مرجع کہلاتے ہیں جن کی لوگ تقلید. آپ کو پتہ ہے شیعہ کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے, مردہ کی نہیں. اگر وہ مر جائے گا تو نیا امام کھڑا کریں گے. صحیح. وہ کہتے ہیں جی مرے کو کیا کرنا ہے, مسئلہ تو آج آ رہا ہے. یہ تو آپ ہے نا کہ امام حنیفہ سے ہی پوچھنا ہے کہ ویڈیو کیمرہ لال ہے یا آرام ہے. انہوں نے کہتے نہیں سر دسنا تونوں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اس زمانے میں نہیں تھا انتقال خون, کتبین پہ نماز, پوسٹ مارٹم. یہ تو مودودی صاحب نے مسئلے حل کرنے ہیں نا آپ کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی قیامت تک جاری ہے. باقی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ ضروری تھا کہ اب نبی نہیں آنے تھے تو اپنی جگہ سکسیسرز امام کی شکلوں میں چھوڑ کے جاتا ہے جو دین سکھاتے, تو سر ہم ان کو علمی پھکی دیتے ہیں کہ امام صرف اس وقت فائدہ مند ہوگا جب امام سے آپ استفادہ کر سکیں. صحیح. ایک امام فزیکلی سامنے موجود ہی نہیں. امام باقر تھے, پھر امام جعفر, پھر امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی نقی, حسن عسکری. اس کے بعد جب امام مہدی آئے وہ کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں وہ گم گئے. تو جب امام گم گئے اور آج تک وہ کہتے ہیں گمے ہوئے ہیں, تو جو امام 1200 سال پہلے گم گیا تھا تو میرے تو کسی کام کا نہیں, نہ میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں نہ کوئی اجتہاد کرا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں, پھر اس کا ایکویلنٹ یہ ہوگا کہ علماء مل بیٹھ کے مسائل کو ڈسکس کر کے آپٹیمل سولوشن تک پہنچیں گے اور وہ امت کی رہنمائی کریں گے. تو سر یہی تو بات ہے نا, اجماع امت کا ہوتا ہے. امت نے آپ کو خود ہی منوا دیا کہ 1200 سال سے علماء کے مشورے سے چل رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. یہ ہے معاملہ. امام اگر ڈیوائن ہوتا تو وہ ڈیوینٹی ان کے بارے میں اس اعتبار سے کلیم کریں تو قیامت تک تو پھر اس کو سامنے موجود ہونا چاہیے نا کہ ہر بندہ جا کے, جیسے نبی علیہ السلام موجود تھے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے, حضرت علی سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب کس سے پوچھیں گے؟ پچھلے 1200 سال سے آپ کس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں؟ امام مہدی تو موجود نہیں ہے, شیعہ کے ہاں وہ غائب ہو چکے ہیں, ہمارے ہاں وہ پیدا ہوں گے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ آپ کے کام کے ہیں آج کے دور میں, نہ میرے کام کے ہیں جب تک کہ وہ آ نہ جائیں. تو یہ 1200 سال سے تو امت محروم ہے امام سے. سر محروم نہیں ہے, نبی علیہ السلام اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں. اجتہاد قیامت تک جاری ہے. وہ ہر زمانے میں اجتہاد اس وقت کے اہل علم کریں گے, اور کسی اہل علم کے اجتہاد کا دوسرے اہل علم کو ماننا ضروری نہیں ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بنیادی دین وہی ہے, اللہ, رسول, آخرت, قرآن. باقی نٹی گریٹی کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. عقیدے میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اسماء و صفات کے عقائد کے اوپر کتنا اختلاف ہے, جہمیہ کا, مجسمہ کا. آپ اہل حدیث کو پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ جہمیہ ہے, حنفی کہتے ہیں جی اہل حدیث جو ہیں وہ مجسمہ ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے نام. لیکن آپ جب کریٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح نظر آ رہی ہوں گی. صحیح. کہ کوئی بھی شرک کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ تعویل ہی کر رہے ہیں اپنے معاملات کی. ٹھیک ہے. اب مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کر کے لکھا کہ یہ واسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے زمین و آسمان کو. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت ہو. جیسے بادشاہ کی ایک کرسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ محاورتاً لفظ استعمال کر رہا ہو کہ اللہ کی بادشاہت زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. پھر ساتھ انہوں نے لکھا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو جو زمین و آسمان پہ پھیلی ہو. تو انہوں نے کہا
یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں، یہ متشابہات ہیں، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. لیکن سلفی علماء جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کس نے تو کرسی کا انکار کر دیا، صحیح. حالانکہ انہوں نے لکھا کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. کہتے نہیں کرسی کا انکار کر دیا. تو پھر میں نے سلفیوں کو دی ہے نا پھکی. میں نے کہا جی آپ کے جو علماء ہیں کل من علیہا فان، جو سورۃ الرحمن کے اندر آیات آتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، ہر وہ چیز فنا ہو جائے گی جو اس زمین کے اوپر ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا. اہل حدیثوں نے کہا یہاں چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے. تو تعویل کر لی نا، کیونکہ اگر وہ چہرہ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا، باقی اس کی شان کے لائق اس کا جو دست قدرت ہے، اس کی آنکھیں ہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی تشبیہ وہ کدھر جائیں گی؟ تو یہاں پہ ایون آپ سعودی تفسیر سورہ قصص کی آخری آیات میں بھی آتا ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، وہاں وہ تفسیر کہتے ہیں چہرے سے مراد پوری ذات لینی چاہیے. تو تعویل تو آپ نے بھی کر لی. تو ہم آپ کو کہ آپ اس کا مطلب منکر ہی ہو گیا آیت کے؟ نہیں نا، اے نا پازیٹیو والی ہے نا، اسی تواڈے نال ہاں، منکر نہیں ہو تسی، تانوں ڈگری دینے اسلام دی. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ان میں جس نے جوانی میں توبہ کی، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، اور جس کو خوبصورت عورت نے مائل کیا اور وہ اس کے برائی، جس کا دل مسجد میں اٹک رہا. اب وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. آپ اہل حدیث کا ترجمہ کھول کے دیکھیں، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اللہ کے عرش کا سایہ. اللہ کے عرش کے لفظ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا سایہ تو نہیں ہے نا، وہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا سایہ سے مراد ہے اللہ کے عرش کا سایہ. تعویل کی نا، اس لیے کو فٹ ان تبھی بیٹھے گی. اسماء و صفات میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے غلو ہوا ہے. میرا اسماء و صفات کے اوپر کئی کلپس ریکارڈڈ ہے جو میں نے مسئلہ 178 جو بول ٹی وی کے حوالے سے جو علماء کے اعتراضات تھے ریکارڈ، اس میں وہ مطلب وہ ایک مفتی صاحب بریلویوں کے کہنے لگے کہ جی یہ بتائیں کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے. دیکھو کڈی کہانی کرائی. تو آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے، تو میں نے اس کا پھر انجینئرنگ کی ہے پوری. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو احمد بریلوی کا بھی ترجمہ دکھایا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. میں نے کہا جو احمد بریلوی کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے، تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب ایک بریلوی کو یہ بتایا جائے کہ میرا وہ عقیدہ جو احمد بریلوی کا ہے، تو بریلویاں نے ٹھیکیدارا تیرا عقیدہ کتنے لکھا ہے؟ اس تو بڑی سٹ ہو سکتی ہے کوئی علمی؟ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے. ایک اور مارا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس تو بڑی سٹ کوئی نہیں. ایک اور بھی ہے نا، نوی سیٹ. یہ نا جو ہے نا سر، یہ اسی کی شروع ہے. جیسے وہ درود ابراہیمی کا شروع والا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی ایک پرفیکٹ درود ہے. تو یہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ بھی کافی ہے نا. آگے خود جوڑ لیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اچھا، کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، تو نیکی اور بدی کا خالق بھی اللہ ہی ہوا. جی ہاں. تو شیطان جو ہے وہ پہلے بہت عابد اور زاہد تھا، پھر بعد میں اس میں تکبر آ گیا. تو تکبر کی صفت اس پہ بعد میں آئی اور کس وجہ سے آئی؟ ایسا کیوں ہے؟ جالس ہوا ہے نا جی، وہ شیطان جو ہے جالس ہو گیا، حسد کیا اس نے. قرآن میں ہے نا کہ اس نے حسد کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. کیوں آئی؟ وہ پہلے سے موجود تھی، وہ شیطان تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی. تو وہ کسی بھی وقت کسی میں تکبر آ سکتا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جی. جو کچھ کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا. رہ گیا نیکی اور بدی کا خالق اللہ ہونا، یہ بالکل درست ہے. اللہ ہی نے جہنم بھی پیدا کی، جنت بھی پیدا کی، برائی کو بھی پیدا کیا، اچھائی کو بھی پیدا کیا ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس کو کوئی اللہ کے عیب کے طور پہ نہیں آپ نے پیش کرنا. نہ یہ کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا سرکش ہو گیا تو یہ کوئی اللہ کے کہیں کوئی پروگرامنگ کے اندر فالٹ رہ گیا تھا تو اے بندہ ہاتھ نکل گیا اللہ دے. نہیں، وہ پہلے ہی اللہ نے. مسئلہ تب ہے جب جبرائیل باغی ہو جائے، پھر کہیں گے کہ اللہ دے کتے سافٹ ویئر لکھنے میں کوئی خرابی رہ گئی ہے، تو وہ نہیں ہوتا. بے فکر ہو تسی. چلیے بھائی، ایک اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ ایک حضرت کا میں بیان سن رہا تھا، ایک عالم کا. وہ کہتا ہے اللہ کے خلیفہ نے جس نے اللہ کے خلیفہ سے انکار کیا، یعنی ان کی صداقت نہیں مانی، وہ بھی رندہ درگاہ ہو گیا، اور جس نے نبی کے خلیفے سے انکار کیا وہ بھی رندہ درگاہ ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
نہیں کون سے نبی کے خلیفہ سے؟ نہیں، اب آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ قرآن کو مانتے ہاں تو میں تو انکاری لیکن نہیں ہوں. بہت سارے یہ جو مسلک پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تو حضرت ابو بکر ہی تھے، جن کو آپ ان کے مطابق نامینیٹ کر کے گئے تھے. تو ہم حضرت ابوبکر کا کوئی انکار نہیں کرتے، ہم نے کب انکار تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب شیطان نے حضرت آدم کو خلیفہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اسے رندہ درگاہ کر دیا، تو جس نے ابو بکر کو بھی نہیں مانا وہ بھی رندہ درگاہ. کیا؟ یہ فارمولہ صرف ابوبکر تک ہے یا آگے بھی چلتا ہے؟ نہیں، پہلے خلیفہ تھا. نہیں، پہلے خلیفہ تو رسول اللہ نے بنایا ہی نہیں نا ان کو. جو یہ ان کو پہلا خلیفہ مان رہے ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. خلیفہ تو رسول اس لیے نہیں کہا جاتا کہ نامینیٹڈ بائی پروفٹ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ تو رسول بلا فصل کہتے ہیں اہل سنت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد ان کو آپ کی مسند کے لیے چنا گیا، یعنی بغیر کسی فاصلے کے، یعنی کنزیکٹو بات. ٹھیک ہے. اور شیعہ کہتے ہیں حضرت علی ہیں بلا فصل. وہ فصل کا مطلب ہے کہ وہ بیچ والے تینوں کو نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ حضرت علی خلیفہ ہیں اصل میں. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اہل سنت تو یہ کہتے ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے بتایا. اہل سنت کو تو چھوڑ دیں، اما عائشہ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں ابو بکر کو بناتے. ان کو تو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ بنایا نا یار ان کا. اچھا، ان کے بعد ان کا عمر کا، ان کے بعد کا ابو عبیدہ ابن جراح، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو اہل سنت کا کہیں یہ دعویٰ ہے ہی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے نامینیٹ کیا ہے. رہ گیا مصلی پہ کھڑا کرنا، وہ اس کو تائید میں پیش کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جی یہاں تو مصلی پہ کھڑا کیا اور جس کو مصلی پہ کھڑا کر کے پیچھے خود نماز پڑھی عبد الرحمن بن عوف، ان کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ تو یہ بالکل ان کی بات غلط ہے. اچھا، اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تائید حاصل تھی تو بالکل ٹھیک ہے. پھر پہلے خلیفہ کا جو انکار کرے وہ کیا تھا آپ نے وہ جملہ رندہ بولتے درگاہ، راندہ درگاہ. جڑا چوتھے دا کرے وہ کیا ہے؟ ناسبی. نہیں راندہ درگاہ، راندہ درگاہ تو لسٹ بناؤ کیڑے کیڑے راندہ درگاہ نے. دیکھیں دونوں ثابت کرتے ہیں، شیعہ حضرات بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ من کنت مولا والی حدیث ہے، اس سے یہ ثابت کرتے ہیں. اب ہم شیعہ سے نکل کے نا فی الحال سنیوں پہ آئے ہوئے ہیں نا. آپ سنیوں کا مقدمہ پیش کر رہے تھے نا، ہم سنیوں سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ تو راندہ درگاہ ہو گئے پہلے خلیفہ کا انکار کر کے، تو آڈے ماموں نے چوتھے دا انکار کیتا ہوا ہے، وہ کیوں ہویا؟ تو ٹائم قیامت تک جے جدو یہ جواب لے ہوگے نا پھر اگلی گل میں جواب دے دیں گا. لاجیکلی خلیفہ خالی پہلا تو نہیں ہے نا، چوتھا بھی تو خلیفہ ہے نا، وہ بھی خلیفہ راشد ہے. ان کا انکار نہ صرف انکار بلکہ جنگ کی، تو ان پہ شرعی حکم بتائیں، اصول کھڑا کر لیں، فٹ کر لیں، جسے فٹ اسے گفٹ. تو جو ماموں کو نہیں مانتا تو وہ تو ٹھیک ہے نا، جو ماموں کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ماموں نے غلط کیا. اوے اللہ دے بندے، اتری تو زیادہ ماموں نے ایک ماموں لے کے بیٹھے ہو. عبداللہ بن عمر بھی ماموں ہے، میں ماموں نو مننا. عبداللہ بن عمر رجل صالح، محمد بن ابی بکر ماموں، عبد الرحمن بن ابی بکر ماموں، اور یہ تینوں ماموں بنو امیہ نے مروائے ہوئے جے.